غریب کی خودکشی کے بعد ایف آئی اے متحرک آن لائن لون ایپس کے حوالے سے گرینڈ تحقیقات کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پی ٹی اے سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن اور ایف آئی اے پر مشتمل جوائنٹ کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے نے لون ایپس کے خلاف پیش رفت رپورٹ طلب کر لی۔ راولپنڈی میں لون ایپ سے قرض لینے والے شخص کی خودکشی کے معاملے پر ایف آئی اے کا کمپنی کے دفتر پر چھاپا، ریکارڈ ضبط کر لیا گیا۔ چھاپے کے دوران انکشاف ہوا کہ کمپنی کے 5 ملازم غیر ملکی ہیں۔ بھارت میں بھی لون اپلیکیشن کی کارستانیاں سامنے آ گئیں۔ بھارت میں نوجوان نے قرض واپسی کے تقاضوں سے تنگ آ کر خودکشی کر لی۔ بنگلورو میں انجینئرنگ کے طالب علم نے آن لائن لون اپلیکیشن سے قرضہ لیا تھا۔ قرض واپس نہ کرنے پر لون ایپ والوں نے نوجوان کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ لون ایپ کے نمائندوں نے دھمکی دی کہ قرض ادا نہ کیا تو موبائل فون کا ڈیٹا وائرل کر دیا جائے گا۔ لڑکے کے والد نے قرض قسطوں میں ادا کرنے کی پیشکش کی، جسے لون ایپ نے مسترد کر دیا۔ لون ایپ نے قرض ادائیگی کے لیے 3 دن بھی مسترد کر دی، جس کے بعد لون ایپ نمائندوں کی مسلسل فون کال سے تنگ آ کر نوجوان نے گلے میں پھندا ڈال کر خودکشی کر لی۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال کی زیر صدارت اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی کا پہلا اجلاس ہوا۔ اجلاس وزیر اعظم آفس میں قائم ایس آئی ایف سی سیکریٹریٹ میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں وفاقی اور صوبائی وزراء اور متعلقہ اعلیٰ سول اور عسکری حکام نے شرکت کی۔ ایگزیکٹو کمیٹی نے ایس آئی ایف سی کے تحت کیے جانے والے مختلف اقدامات اور ان پر عمل درآمد کی پیش رفت کا جامع جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا مزار بی بی پاک دامن کا دورہ۔ محسن نقوی نے ترقیاتی کاموں اور مزار کی تزئین و آرائش کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مزار کو محرم الحرام سے قبل زائرین کے لیے کھولنے کی ہدایت بھی کی تو وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی پہنچے مزار بی بی پاک دامن۔ دورہ کیا انہوں نے اور جائزہ لیا ہے ترقیاتی کاموں اور مزار کی تزئین و آرائش کا، اور اس موقع پر نہ صرف تمام انتظامات کا جائزہ لیا بلکہ یہ ہدایت بھی کی کہ محرم الحرام سے قبل مزار کو زائرین کے لیے کھول دیا جائے۔ تو وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے یہ آج یہاں پر پہنچے ہیں اور جائزہ لیا۔ ان کے ساتھ سی سی پی او بلال صدیق میانہ بھی موجود تھے، جبکہ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا بھی ان کے ہمراہ تھے، اور اس کے علاوہ صوبائی وزراء عامر میر، سید اصفر علی ناصر بھی وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کے ساتھ تھے۔ آج دورہ کیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے مزار بی بی پاک دامن کا۔ وزیر اعظم نے قوم سے خطاب میں انتخابی پروگرام دے دیا۔ اگست میں اقتدار نگران حکومت کے حوالے کرنے کا اعلان۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ ہم نے ریاست بچانے کے لیے اپنی سیاست کی قربانی دی، ووٹ بینک کی نہیں۔ اسٹیٹ بینک کی معیشت، خارجہ تعلقات سمیت دیگر شعبوں میں لگی آگ بجھائی۔ سازشوں کے باوجود ہم نے ہمت نہیں ہاری۔ سب کچھ کھو جانے سے کچھ حاصل ہونے کے سفر کا آغاز ہو گیا۔ محتاجی کی زنجیروں کو توڑ کر اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہوگا۔ اب ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ کشکول توڑ دیں۔ وزیر اعظم نے سفارتی محاذ پر وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی کوششوں کو بھی سراہا۔ ہم نے ریاست بچانے کے لیے اپنی سیاست کی قربانی دی، ووٹ بینک کی فکر نہیں کی، مگر اسٹیٹ بینک میں مسلسل اضافے کی فکر کی۔ آئی ایم ایف کا وہ پروگرام تھا جسے سابق حکومت نے سخت شرائط پر کیا تھا، پھر خود ہی اسے توڑ کر پاکستان کو دیوالیہ ہونے کے کنارے پہنچا دیا۔ میں سفارتی سطح پر وزیر خارجہ جناب بلاول بھٹو کی کوششوں کو بھرپور ستائش پیش کرتا ہوں۔ پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر کی شبانہ روز کاوشوں کی بھرپور تحسین کرتا ہوں۔ پاکستانی روپے کی قدر میں بتدریج اضافہ، 1150 ارب روپے کا تاریخی ترقیاتی بجٹ، زراعت کے لیے 2000 ارب روپے کا کسان پیکج، زرعی ٹیوب ویلز کی شمسی توانائی پر منتقلی، 80 ارب روپے کی لاگت سے وزیر اعظم کے نوجوانوں کے لیے پروگرام کا آغاز،
ज़राअत, सनत, IT समेत दीगर शोबों में बिला सूद और रियायती कर्जा जात देने के अलावा ज़हीन तालिब इल्मों को लैपटॉप्स, तालीमी वज़ाइफ की फराहमी, ख़वातीन की एम्पावरमेंट, शोहदा के ख़ानदानों को ख़ुसूसी वज़ाइफ की फराहमी, मुल्क भर में तालीमी दस्तगाहों, इंफ्रास्ट्रक्चर के मनसूबाजात की तेज़ तरीन तकमील और नए मनसूबों का आगाज़ पाकिस्तान की माशी बहाली के सफ़र की चंद झलकियाँ हैं। जिस तरह मेरे कायद मोहम्मद नवाज शरीफ 2013 से 2018 में मुल्क को तरक्की की शाहराह पर लाए थे, उसी तरह फिर लाएंगे इंशाअल्लाह। वज़ीर आज़म की कोशिशें रंग ले आईं, हिचकोले खाती मईशत को बड़ा सहारा मिल गया। IMF ने पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम मंजूर कर लिया है। इस मुआहदे से पाकिस्तान और पाकिस्तानियों पर क्या असर पड़ेगा, जानते हैं साथी एंकर ज़िशान मलिक से। खुशखबरियां ही खुशखबरियां। IMF ने पाकिस्तान के लिए $3 अरब कर्ज की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान को $1 अरब 20 करोड़ स्टेट बैंक के अकाउंट में मुंतकिल भी हो गए। बाकी फंड्स 2 एक साथ में जारी किए जाएंगे। स्टेट बैंक के अकाउंट में एक हफ्ते में $4 अरब 20 करोड़ का इजाफा हुआ। 9 माह के दौरान $3 अरब पाकिस्तान को मिलेंगे। 1.8 अरब $2 रिव्यूज के बाद पाकिस्तान को मिलेंगे। रकम से ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आएगी। 14 जुलाई को $14 अरब के ज़खायर होंगे। कर्ज मिलने के बाद महंगाई और बेरोजगारी में कमी होगी, मौशी शरह नमू में इजाफा होगा। IMF ने पाकिस्तान की मौशी कारकर्दगी से मुतालिक रिपोर्ट भी जारी कर दी। इस रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई 25.9% तक आने की तवक्को है। गुज़श्ता बरस महंगाई की शरह 29.6% थी। रवां साल मौशी शरह नमू 2.5% तक रह सकती है, जो कि पिछले साल -0.5% थी। IMF के मुताबिक रवां बरस बेरोजगारी की शरह 8% रह सकती है। गुज़श्ता साल बेरोजगारी की शरह 8.5% थी। रवां बरस मालियाती खसारा भी 7.5% रहने की तवक्को है। प्राइमरी सरप्लस GDP का 0.4% रहने का तखमीना है। पाकिस्तान के ज़िम्मे कर्जों का हजम 81.8% से कम होकर 74.9% पर आ जाएगा, जो कि तकरीबन 7% बनता है। अमेरिका का पाकिस्तान के लिए IMF प्रोग्राम का खैर मकदम। अमेरिका वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने ट्वीट में कहा कि अमेरिका मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी अवाम के शाना बशाना खड़ा है। पाकिस्तान की मदद के लिए IMF प्रोग्राम की मंजूरी का खैर मकदम करते हैं। ख्वाहिश है पायदार मौशी बहाली और मैक्रो इकनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए पाकिस्तान IMF के साथ काम जारी रखे। खादिम आला के बाद पंजाब को मोहसिन आला मिल गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वज़ीर आला मोहसिन नकवी की कारकर्दगी की मोतरफ। वज़ीर आला पंजाब की तारीफ़ों के पुल बांध दिए। मोहसिन नकवी की खूब हौसला अफजाई भी की। खादिम आला ऐसे ही मोहसिन आला के मोहतरफ नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे हों, सेहत का शोबा हो या अवामी खिदमत का कोई काम, बारिश के बाद की मुश्किलात हों या दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल, मोहसिन नकवी हर महाज पर फ्रंट लाइन पर नजर आते हैं। सेहत के शोबे में मोहसिन नकवी अवामी मसीहा बन गए। 1870 से कायम अस्पताल को जदीद बनाने का बीड़ा उठा लिया। मेरिट मोहसिन नकवी की पहली तरजीह। करप्शन या काम में गफलत पर ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी। करप्शन की शिकायत पर LDA 1 विंडो सेल का पूरा अमला तब्दील। फ़राइज़ में गफलत पर जिना अस्पताल लाहौर का MS और DHQ गुजरांवाला का DMS तब्दील कर दिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी लाहौर की तारीखी शनाख्त बहाल करने के लिए कोशां। लाहौर शहर के 12 तारीखी दरवाज़ों से तजावुज़ात हटाने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। टकसाली, लोहारी, शाह आलम, मोची गेट को असल हालत में लाया जाएगा। अकबरी, देली, रोशनाई, शेरावाला गेट शामिल। मकबरा नूरजहां, मकबरा जहांगीर के करीब ग्रेटर इकबाल पार्क जैसा पार्क बनाने की तजवीज़ भी पेश की गई। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की शिरकत ने झंग में सैलाब से मुतासरा ख़ानदान की खुशी यादगार बना दी। सिटी न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से दुल्हन को सलामी भी पेश की गई। करोड़ा बाक़ी के दूल्हा और बारातियों ने वज़ीर आला पंजाब से इजहार तशक्कुर किया।
وزیر اعلیٰ پنجاب نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے دورے میں بارات دیکھ کر نہ صرف دلہا کو شادی کی مبارکباد دی بلکہ باراتیوں کے لیے کشتی بھی کھڑا دی۔ مزید اس رپورٹ میں۔ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ پانی کی آمد اور اخراج 1,14,000 کیوسک ہے۔ پی ڈی ایم اے نے گنڈا سنگھ والا کے مقام پر اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ سیلاب سے قصور، عارف والا اور اکاڑا کے متعدد دیہات زیر آب آ گئے۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا نے دریائے ستلج کی تلوار پوسٹ کا دورہ کیا۔ دوسری طرف جھنگ کے قریب دریائے چناب میں پانی کے بہاؤ میں مسلسل اضافہ ہو گیا۔ فصلیں اور رابطہ سڑکیں ڈوب گئیں۔ ملک کے بیشتر حصوں میں موسم گرم رہا، تاہم بعض مقامات پر بارش کا امکان ہے۔ موسم کا احوال جانتے ہیں ساتھی اینکر ذیشان ملک سے۔ ملک میں مانسون کے دوسرے اسپیل کے تحت بعض علاقوں میں بادل برسنے کا سلسلہ جاری ہے۔ 17 جولائی تک پنجاب، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، سندھ اور بلوچستان میں مختلف اوقات میں بارش ہوگی، جس سے لینڈ سلائیڈنگ اور ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے۔ پنجاب کے موسم کی اگر بات کریں جناب، بیشتر اضلاع میں موسم گرم، جبکہ لاہور اور دیگر علاقوں میں مطلع ابر آلود رہا۔ بعض شہروں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ لاہور میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسی طرح اسلام آباد میں بھی بارش کا امکان ہے اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ ادھر سندھ بھر میں جناب شدید گرمی کا راج ہے، تاہم کراچی اور بعض اضلاع میں بارش کا امکان ہے اور شہر قائد میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ بلوچستان کی اگر بات کریں تو بلوچستان میں بھی شدید گرمی کی لہر جاری ہے اور کوئٹہ میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 39 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ دوسری جانب جناب خیبر پختونخوا میں بھی موسم گرم رہا، تاہم پشاور سمیت کئی اضلاع میں مطلع ابر آلود رہنے اور بارش کا امکان ہے اور پشاور میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اس طرح گلگت بلتستان میں مطلع جزوی ابر آلود، جبکہ آزاد کشمیر میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ میگا سٹی نے گوجر خان میں اپنے سائٹ آفس کا شاندار افتتاح کیا۔ علاقے کی معزز شخصیات نے اس ایونٹ میں شرکت کی۔ میگا سٹی کے ڈائریکٹرز بھی اس ایونٹ کا حصہ بنے۔ معزز مہمان پیر سید غلام قطب الدین حق گیلانی شاہ نے تقریب کی اہمیت کو مزید بڑھا دیا۔ میگا سٹی کے فاؤنڈر مبشر حیات نے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ بولے سائٹ آفس کا افتتاح معزز کلائنٹس کے لیے غیر معمولی رہائشی منصوبے بنانے کے مشن میں ایک اہم قدم ہے۔ میگا سٹی کا ویژن اندرون اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو اعلیٰ معیار زندگی فراہم کرنا ہے۔ میگا سٹی گوجر خان میں پہلی بار منفرد فیچرز اور جدید انفراسٹرکچر کی حامل سوسائٹی قائم کر رہا ہے۔ چیئرمین پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی محمد سلیم بیگ سے اولڈ راوین ایگزیکٹو کمیٹی کے وفد نے ملاقات کی ہے۔ وفد میں کمیٹی کے صدر سید طیب حسین رضوی، سینئر وائس پریزیڈنٹ اسلام آباد سجاد عطا گرائیہ، پروفیسر محمد ابراہیم اور ڈاکٹر حلیمہ سلطان ناصر شامل تھے۔ ملاقات کے دوران پیمرا کے مختلف انتظامی امور کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفد کو پیمرا کے انتظامی ڈھانچے اور کام کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ اراکین کو مختلف سروسز سے متعلق لائسنس کے اجراء کے حوالے سے بھی بتایا گیا۔